لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیا تحقیق کرنی آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھمبنیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھمبنیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسے ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے, ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی, ہمیں پتا ہے جھوٹ ہے. جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے, یہ لکھا ہوا ہو, لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, میں کیا کروں گا, میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا, میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ, اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان. اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو اب اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی ہے. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر. شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا. اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے, یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ اگلے اسٹیپ میں. پہلے نماز, تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے. 1 جنوری اگلے سال کی 1 جنوری سے. وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے یا 1 محرم کبھی آتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب جنوری آئے گی نا, آپ بولو کہ اسلامی سال سے کروں نا, 1 محرم سے کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں انگریز تھوڑی ہوں. نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری. حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے, یار کچا ہوتا جا رہا ہے, اب دوبارہ سے یاد کرو. تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں. پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا. تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہتا ہے.
تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ، تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، گرتے پڑتے کرنا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.